السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اللہ کے ولی کی صحبت کیوں ضروری ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محی الدین احمد منصوری صاحب۔ السلام علیکم حضرت، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ میرا سب سے پہلے آپ سے سوال یہی ہے کہ اللہ کے ولی کی صحبت ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عبید صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ماشاءاللہ، آج تو بہت ہی اچھے سوال لے کر آپ آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے نیک بندوں کی صحبت کتنی ضروری ہے۔ دیکھیں، انسان کی زندگی بدلتی صحبت سے ہے۔ کتابیں اور معلومات تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، مگر ان کتابوں پہ عمل کرنے کا طریقہ جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ بزرگوں کے طریقوں سے حاصل ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ کوئی آدمی انجینئرنگ پڑھ لے یا پی ایچ ڈی پڑھ لے، ڈاکٹر بن جائے اور وہ پریکٹس نہ کرے تو اس کی ڈاکٹری کامیاب نہیں ہوا کرتی، بس وہ کتابی شکل تک رہ جاتی ہے، یا تو پھر وہ صرف یہ معلومات کے حد تک رہتی ہے، مگر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور پھر جا کے وہ ماہر ڈاکٹر جب اس کو سکھاتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد بہت سارے تجربات حاصل ہوتے ہیں، پھر جا کے وہ جا کے ایک اچھا ڈاکٹر بنتا ہے۔ اسی طریقے سے دین کو سمجھنے کے لیے اور للہیت کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کسی مرشد کے پاس انسان کا ہونا جو واقعی میں متبع سنت ہو۔ لیکن حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ضروری نہیں ہے کہ پیر کے پاس بہت زیادہ کرامات ہو اور پیر صاحب کرامات ہو، بلکہ صاحب کرامات نہ بھی ہو، بلکہ صرف وہ متبع سنت ہو، عالم بعمل ہو، اور وہ اپنے مریدوں کو راہ راست دکھا سکے، اتنی صلاحیت ہو، اور وہ صاحب نسبت ہو، تو یہی کافی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ صحبت ایک بہت ضروری چیز ہے۔ صحبت کے بغیر جو ہے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک پہنچنا چاہیے، اور صحبت کے بغیر ہم جو ہے دین کی کلی سمجھ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ دین جو ہے نا، ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں اویس صاحب، کہ دین جو ہے عقلیات کا نام نہیں۔ دین کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سینہ در سینہ منتقل ہوا ہے۔ تو سینہ در سینہ منتقل ہونے والی چیزیں ہمیشہ ایسی ہوا کرتی ہیں کہ جس کو دیکھنے سے ہی سمجھ میں آئے گا، جس پہ عمل کرنے سے ہی سمجھ میں آئے گا، ویسے سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ تو بہت ضروری چیز ہے کہ انسان کسی کی صحبت اٹھا لے جو اللہ کے بہت قریب بندے ہوں۔ مشہور کہاوت ہے نا کہ اپنے دل کو کسی ایسے دل کے قریب، جلتے ہوئے دل کے قریب کر دے تاکہ تیرا دل بھی منور اور روشن ہو جائے، سمجھے؟ تو بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں صاحب کشف، صاحب ایمان اور صاحب قرآن جیسے کسی شخص سے قریب کر دے، صاحب سنت شخص سے قریب کر دے جو ہماری بھی اصلاح کر دے اور ہماری زندگی دین پر چلنے کے لیے آسان کر دے۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں ان بابوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے، تو یہ بتائیں کہ کیا اللہ کے ولی کی صحبت یا اللہ کے جو بہت قریب اور مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے پاس آنا جانا، کیا یہ ایمان کا تقاضا ہے یا نہیں؟ آپ نے سوال کیا کہ کیا اللہ کے ولی کی صحبت اور محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے؟ بالکل، اللہ والوں سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔
اور ان کی صحبت میں بیٹھنا بھی ایمان کا تقاضا، ایمان کو جلا بخشتا ہے، ایمان کو روشنی عطا ہوتی ہے۔ اور ایک اللہ والوں کی پہچان کیا کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اللہ جب آپ کسی اللہ والے کی محفل پہ جائیں گے تو آپ کی ایمانی تقاضے اور کیفیت ہی بدل چکی ہوگی۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ ان کی افضلیت کی وجہ یہی ہے، ان کے طرح امتیاز یہ ہے ان کے لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے۔ آپ کو دیکھا، آپ کی صحبت پہ رہے، آپ کی تربیت پہ رہے، پھر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی شرف قبول عطا کی کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم اور رضی عنہم، کہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ تو یہ صحبت بہت ایک بڑی چیز ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے، قطب الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، عقل کے بہت ہی ماہر اساتذہ میں سے بہت بڑے عالم دین تھے، اور ان کو اپنے علم میں، وہ اپنے زمانے میں علم میں یکتا تھے، اور ان کو اس پر بڑا ناز تھا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں۔ اور ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ وہ کسی شیخ کے پاس چلے گئے، اور شیخ کے پاس جانے کے بعد کہا کہ میں تو قطب الدین الرازی ہوں، اور میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلو بیعت کرو۔ جب بیعت کے لیے انہوں نے ہاتھ آگے کیے تو انہوں نے کہا قطب الدین الرازی نے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے سینے سے کوئی چیز جا رہا ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ ہاں، جو تمہارے جو علوم ہے یہ علوم جا رہا ہے، ایک نئی علوم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سینے کے اندر داخل فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً ہاتھ ہٹا لیے، کہا کہ میں نے پوری زندگی کی ریاضت اور پوری زندگی کی کوششوں کے بعد جو علوم حاصل کی وہ ایسے چلے جائے، کیسے ممکن ہے؟ تو بہرحال وہ وقت گزرتا گیا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہر اس سوال کے جواب موجود ہے جو شیطان کو دینا ہے، یا ابلیس مجھ سے اگر اللہ کی حوالے سے پوچھے متعلق تو میں ہر سوال جواب دینے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوں۔ کہتے ہیں کہ موت کا جب وقت آیا اور آخری گھڑیاں تھی، بالکل نزا کی کیفیت تھی، تو ابلیس العین قطب الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ چلو مجھے اپنے علم اور عقل سے یہ ثابت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو انہوں نے ثابت کی، ایک دلیل دی، اس دلیل کو شیطان نے توڑا، دوسری دلیل دی، اس کو توڑا، تیسری دلیل دی، اس کو، یعنی جتنے دلیلیں اللہ کے وجود پر، اللہ کی وحدانیت پر حضرت قطب الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے دی، وہ تمام دلائل کو شیطان توڑتا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ شیطان تو عالموں سے بڑا عالم ہے، علم ہونا اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ وہ جو ہے سب کچھ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ علم کے ساتھ عاجزی، انکساری اور صحبت اور نسبت، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ تھوڑے سے وقت گزرا اور حضرت بالکل مایوس ہو گئے اور کہا کہ پوری زندگی میں نے علم و حکمت کی جو ہے خدمت کی، اور آج آخری وقت میں بے ایمان ہو کر دنیا سے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب بالکل نزا کی کیفیت تھی، اچانک جو ہے ان کو وہ شیخ کے نام یاد آ گیا، وہ جو شیخ تھے، جو شیخ کا نام یاد آیا، اور شیخ سے جو ہے نا قلبی طور پہ جو ہے ایک قدرتی وہ ایک جو کرامت کے طور پر جو ان کی ملاقات بالکل سامنے آ کر شیخ نے پوچھا کہ کیا حال ہے راضی؟ تو کہا کہ حضرت پھنس گیا ہوں، بہت مشکل حالات ہیں، شیطان کو جو جواب دوں وہ توڑ دیتا ہے، اور اس کی دلائل مجھ سے زیادہ مضبوط ہے۔ حضرت نے کہا کہ تو کہہ اس کو کہ میں کسی دلیل نظری، میں بغیر کسی دلیل نظری اور بغیر کسی دلیل عقلی بدی کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ جب یہ کہا راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تو شیطان جو ہے وہاں سے بھاگا اور کہا کہ چند لمحوں کی صحبت نے تیری آج ایمان کی حفاظت کر دی، تو ایمان کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے، اس نعمت کو کمتر نہ سمجھے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے؟ بولا کہ پوری جہان کا علم میرے پاس موجود تھا، مگر میں ایک عام سا انسان ہی تھا، مگر جو شمس تبریز کی نگاہیں مجھ پر پڑی تو پھر جو ہے میں بے کمال ہو گیا، اور مجھے ایسی علوم اور ایسی حلاوت نصیب ہوئی کہ جس سے آج
صدیاں گزر رہی ہے، پر جو ہے رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار اور معرفانہ کلام انسان کی روح کو معطر کر رہی ہے. یہ صحبت کی اثر ہے. ٹھیک ہے حضرت، جس طریقے سے آپ نے اللہ کے ولیوں کی کچھ خوبیاں بیان فرمائی، یہ بھی بتائیے گا کیا ہم پہ لازم ہے کہ ہم آج کے اس پرفتن دور میں کسی بھی اللہ کے ولی کے ساتھ، کسی بھی پیر کے ساتھ بیعت کریں اور اپنی اصلاح نفس کریں؟ بالکل اسحاق صاحب، اس وقت تو اس پرفتن دور میں لازم ہے کہ ہم کسی مضبوط عقائد کے کسی شیخ سے جو ہے اپنا تعلق جوڑے رکھیں. یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اور یہ جو ہے نا سلسلے جو ہے نا، دیکھیں نسبت جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے. ہمارے اکابر ماضی میں جو بڑے اکابر گزرے، ان کا ایک مشہور قول ہے، وہ فرماتے تھے کہ گھر خالی ہو سند عالی ہو. تو یہ جو اسلام جو 1400 سال سے ہمارے پاس ہے، اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس اسلام میں ایک چھوٹی سی بات کہ کلی کیسے کرنی ہے، پانی کیسے پینی ہے، جوتا کیسے پہننا ہے، ٹھیک ہے، اور چلنا کیسے ہے، مطلب چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی دیکھیں، وہ بھی 1400 سال سینہ در سینہ منتقل ہو کر ہم تک پہنچی ہے. یعنی ایسی نہیں کہ ہم خود ساختہ ایک دین ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے چپل پہنے، کیسے آپ نے قمیض پہنے، کیسے آپ نے کھانا کھایا، کیسے آپ نے پانی پیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے صحابہ اکرام نے سیکھا، صحابہ اکرام سے تابعین نے، تابعین سے تابعین نے، ان سے علماء اکرام نے، پھر ان کے شاگردوں نے، اور یہ سارے محفوظ ہے الحمدللہ. یہ حفاظت محفوظ ہے. اور یہ محفوظ ہوتے ہوتے آج جن بزرگوں کے پاس یہ امانتیں موجود ہیں، جب ان سے یہ سیکھا جائے، ان کی صحبت میں بیٹھا جائے، تو ایمان کی حفاظت ایسے ہی ممکن ہے. اس پرفتن دور میں بہت سارے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، خاص کر کے دیکھیں اس وقت ایک ہی چیز ہے جو اسلام کی اور ہم سب کی حفاظت کی کر رہے ہیں، وہ ہے نسبت اکابر کی. اس وقت جو ہے پوری عالم کفر جو ہے، جو حملہ آور ہے، ہماری تہذیب پر حملہ آور ہے. اور جو اسلامی تہذیب و تمدن ہے، اس کے محافظ کوئی ڈاکٹر، انجینئر یا دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تو نہیں ہیں، بلکہ اسلامی تہذیب و تمدن کے امین اور اس کے محافظ جو ہے اس وقت یہی فقراء اور علماء اکرام کی جو جماعت ہیں اور جو دینداروں کی جماعت ہے، یہی تہذیب و تمدن کے محافظ ہے. ورنہ اس وقت ہمارے حکمران تو دین سے کوسوں دور ہیں. ان کے زبانوں میں بس وہ وقتی طور پر جو ہے مفادات کے حصول کے لیے ریاست مدینہ وغیرہ کے نام آ جایا کرتے ہیں، مگر ان کے جب اعمال دیکھیں، کردار دیکھیں، تو وہ کوسوں دور ہے دین سے. تو آپ کو جو صحیح دین نظر آئے گی، وہی یہ اللہ والوں کی محفلوں میں نظر آئے گی. کہ جیسے صحابہ اکرام سادے سادے لوگ تھے، اسی طریقے سے جو ہے صحابہ اکرام جیسے سادے لوگ تھے، اسی طریقے سے جو ہے محفلیں بھی سادے سادے ہوا کرتے تھے. بالکل، مگر اس کے اندر نورانیت تھی، دین تھا. اور اس وقت بھی ہمارے جو خانقاہیں ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، یہیں پہ تھوڑے بہت دین موجود ہیں، اور یہی دین کے امین ہیں. اور انہی سے جڑ کے رہنے سے ہم دین کے ساتھ جڑ کے رہ سکتے ہیں. ورنہ تو اس پرفتن دور میں دین کا اور ایمان کا بچانا بہت مشکل کام ہے. ٹھیک ہے حضرت، مجھے آخری سوال ہے، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ تنقید کرنے والے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ان بابوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، ان اللہ کے ولیوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، تو ہمیں ان کے مطابق ہی زندگی گزارنا چاہیے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن تنقید کرنے والے احمقوں کی جنت پہ رہتے ہیں. بس اس دین کو اور اس ملت کو اور اس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانتیں ہمارے پاس ہیں، قرآن و حدیث، اس کو لوگوں نے یتیم سمجھا ہوا ہے، مسکین سمجھا ہوا ہے. لوگ اپنے ضروریات اور معاملات کو سمجھنے کے لیے 10 سال 15 سال تک پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد پھر تحقیق کی دنیا بڑھ جاتے ہیں، اور کسی استاد کو پکڑ کر اس پر جو ہے دسترس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وکیل جو ہے وکالت پڑھنے کے بعد 1 سال 2 سال تک پریکٹس کرتا ہے، اور ڈاکٹر بننے کے بعد 2 سال تک پریکٹس کرتے ہیں. انجینئر بننے کے بعد اپنے کسی بڑے
انجینئر کے ساتھ رہ کر پریکٹس کرتے ہیں تاکہ انجینئرنگ کے معاملات کو خوب سمجھ جائے. مگر بدقسمتی سے ہماری یہ جو دین ہے، اسلام ہے، اسلام کی جو ضابطے ہیں، اس کی جو کتابیں جو اکابرین ملت نے، اکابرین اسلام نے، مسلمانوں کے قرون اولیٰ کے علماء اکرام نے دین کو جمع کیا ہے، اس کو محفوظ کیا ہے، اور کس طریقے سے کتنی مشقتوں کے ساتھ محفوظ کیا ہے، اس کو بالکل سمجھتے کہ بس یہ لکیر کے فقیر بن جاؤ اور بس اس کو، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے. جس طریقے سے دیگر علوم کو سمجھنے کے لیے پریکٹس ضروری ہے، اس کے ماہرین کے پاس جا کے ایک ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ہو بہو اسی طریقے سے دین کو سمجھنے کے لیے، چونکہ دنیا دیکھیں ایک بات، یہ دنیا تو راحتوں کی جگہ ہے، چند ساعتوں کے بعد، چند سالوں کے بعد یہاں سے گزر کے جانی ہے، گزر جانا ہے. کیونکہ دین تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ہماری جان سے زیادہ قیمتی چیز ہے، ہماری عزت سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اور اس پر عمل کر کے ہمیں ایک دائمی زندگی حاصل ہونے والی ہے، دائمی سکھ حاصل ہونے والا ہے. تو کیوں کر ممکن ہے کہ اتنی آسان ہو جتنی آسان ہم نے سمجھ لی ہے. آج کل انجینئر صاحب وہ جو ہے اپنے نٹ ٹائٹ کرتے کرتے، بلڈنگ بناتے بناتے اچانک پگڑی یا ماما باندھ کے جو ہے دین کی اوپر آ جاتے کہ میں سب سے زیادہ دین کو سمجھتا ہوں. یہ بات تو ابلیس العین نے بھی اعلان کیا تھا کہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں. سمجھنا مسئلے کا حل نہیں ہے، سمجھنا مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ وہ مقصد کو سمجھنا مسئلے کا حل ہے. ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، جب ایک حدیث ہمیں پڑھائی گئی تو استاد محترم نے ہم سب کو کھجوریں تقسیم کی، کھجوریں کھلایا، اور حضرت نے فرمایا کہ جب سے بخاری لکھی گئی ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث لکھی گئی ہے، جب یہ حدیث بیان کی گئی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجوریں پیش کی، کھاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے جب شاگردوں کو سنایا تو ان شاگردوں نے ان سب کو شاگردوں کو کھجوریں پیشی، کھاؤ کھجوریں کھاؤ. شاگردوں نے جب اپنے شاگردوں کو جب حدیث سنائی تو ان کو کھجوریں پیش کی. اسی طریقے سے جب 1400 سال کے بعد ہم نے پڑھا، ہمارے استاد نے جب حدیث پڑھائی تو ہمیں بھی کھجوریں پیش کی، لاؤ کھاؤ کھجوریں کھاؤ. تو کتنا اہتمام کے ساتھ اس دین کی حفاظت کی گئی ہے کہ ایک ایک چیز کو محفوظ رکھا گیا ہے. جب ڈاکٹری پڑھنے کے لیے، آپریشن وغیرہ دیگر چیزیں سمجھنے کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، تو یقیناً دین کو سمجھنے کے لیے، اس کی باریکی کو سمجھنے کے لیے، اس کے مزاج کو سمجھنے کے لیے، الفاظ کیا کہہ رہی ہے اس الفاظ وقت کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ بعض دفعہ الفاظ کچھ ہوتی ہے اور چاہتے کچھ ہوتی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا، اور اس منشے کو صحابہ اکرام خوب سمجھتے تھے. تو آپ کے منشے کو سمجھنے کے لیے، چاہت کو سمجھنے کے لیے، جو قرآن کے اندر چھپی باریکیاں ہے اس کو سمجھنے کے لیے، چونکہ قرآن علم و حکمت کے عظیم سمندر ہے. اس سمندر میں جب آپ اس کو تیرنا نہ آتا ہو تو آپ کیا غوطہ لگائیں گے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کسی مستند علماء اکرام سے سیکھا جائے، دین کو سمجھا جائے. اگر خود ساختہ ذہن سے، اگر آپ اپنے ذہن سے ایک بلڈنگ نہیں بنا سکتے، گاڑی نہیں بنا سکتے، ایک آپریشن نہیں کر سکتے، کسی کو دوا نہیں دے سکتے، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ خود ساختہ چند کتابیں پڑھ کے دین کے مبلغ بن جائے، دین کے جو ہے مفسر بن جائے، محقق بن جائے، ادیب بن جائے، اور دین کے جو ہے ٹھیکیدار بن جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صحبت اٹھائیں، آپ وقت دیں، آپ علماء اکرام کی نگرانی میں علوم حاصل کریں. جب یہ سب کر چکے ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کے سینے کو کھول دیں گے، پھر آپ سے ایسا کام لیں گے کہ دنیا دیکھے گی. بہت بہت شکریہ حضرت، آپ ہمارے ساتھ کال پہ موجود تھے. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.